فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ پندِ تاریخ کی جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کے اس حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ باب ہفتم ہے اخلاص عمل۔ سب سے پہلے اس کی فہرست۔ اخلاص تالیف کی قدر و قیمت 233، علی سے اخلاص عمل سیکھو 235، عمل خالص کی تاثیر 239، عمل خالص کا نتیجہ 241، اجر بقدر خلوص 243، اخلاص کی تاثیر ہمیشہ قائم رہتی ہے 244، حضرت بہلول اور زبیدہ 245، بہلول اور ہارون الرشید 247، علامہ مجلسی کو نجات کیسے ملی 248، چند روایات 250۔ اب باقاعدہ آغاز ہوتا ہے پیج نمبر 233 سے۔ باب ہفتم اخلاص عمل، سورہ زمر آیت نمبر 2 میں ہے، اے رسول بے شک ہم نے کتاب کو حق کے ساتھ آپ پر نازل کیا، تم عبادت کو اس کے لیے کھڑا کر کے خدا کی بندگی کیا کرو، آگاہ رہو کہ عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہے۔ پہلا واقعہ اخلاص تالیف کی قدر و قیمت۔ محقق خاتون آبادی اپنی کتاب حدائق المقربین میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند بزرگ علماء شیعہ جن میں حمدانی قزوینی، عبدالجبار بن عبداللہ مقری اور حسن بن بابویہ مشہور با حسکانی بغداد میں جمع ہوئے اور شیخ طوسی کی کتاب نہایہ کی ترتیب ابواب و فصول کے متعلق بحث کی، اور سب نے اتفاق رائے سے کہا کہ اس کتاب کی ترتیب غلط ہے۔ اب تمام بزرگ علماء اس کے بعد امیر المومنین کی زیارت کی مشرف ہونے کے لیے نجف اشرف روانہ ہوئے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب شیخ طوسی زندہ تھے۔ ان تمام بزرگوں نے 3 دن روزے رکھے اور تیسری رات غسل کر کے حرم امیر المومنین میں داخل ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ کتاب نہایہ کے متعلق ان کی رہنمائی فرمائیں۔ اس رات تینوں بزرگوں کو علیحدہ علیحدہ خواب میں امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا، فقہ اہل بیت علیہ السلام کی ایسی کتاب جو با اعتماد ہو اور جو رجوع کے لائق ہو، وہ وہی کتاب نہایہ ہے جس سے تمہیں اختلاف ہے، اور اس سے بہتر کتاب ابھی تک تالیف نہیں ہوئی۔ اور اس کی کتاب کی قدر و قیمت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کتاب کے مصنف نے رضا الہی کے جذبے سے اسے اخلاص کے ساتھ تصنیف کیا ہے۔ کتاب کے موضوعات کے متعلق کسی قسم کا شک نہ کرو اور اس کے مطابق فتویٰ دو۔ یہ کتاب جس ترتیب و تفصیل سے لکھی گئی ہے وہ تمہیں دوسری کتابوں سے بے نیاز کرنے والی ہے۔ جیسے ہی علماء نے خواب دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے شیخ کی کتاب نہایہ کے متعلق خواب دیکھا ہے۔ پھر علماء نے کہا کہ ہم علیحدہ بیٹھ کر اپنا خواب لکھتے ہیں، پھر ہم تینوں تحریریں دیکھ کر کوئی فیصلہ کر سکیں گے۔ تینوں بزرگوں نے علیحدہ علیحدہ بیٹھ کر اپنا خواب تحریر کیا۔ جب تینوں تحریروں کو جمع کیا گیا تو سب تحریریں ایک جیسی تھیں، ان میں رائے برابر بھی اختلاف نہیں تھا۔ اس کے بعد تینوں مذکورہ علماء شیخ طوسی کو مبارکباد دینے کے لیے گئے، تو جیسے ہی شیخ کی نظر ان پر پڑی تو ان کے کہنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا، میں نے جو کچھ نہایہ کے متعلق کہا تھا تم نے اس پر اعتماد نہیں کیا، یہاں تک کہ امیر المومنین نے تمہیں اس کے متعلق بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ طوسی کی وفات کے بعد علماء شیعہ مدت مدید تک نہایہ کے مطابق فتویٰ دیتے رہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ شیخ طوسی کے بعد 80 سال تک ملت شیعہ میں کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوا۔ اس عرصے میں علماء شیعہ نہایہ پر ہی عمل کرتے رہے۔ ریفرنس ہے روضات الجنات صفحہ 609۔ اگلا واقعہ ہے علی سے اخلاص عمل سیکھو۔
عمر بن عبدود عرب کا جری اور مشہور پہلوان تھا. وہ اکیلا 1000 افراد سے جنگ کرتا تھا. جنگ خندق میں یہ پہلوان بھی مشرکین کے لشکر میں شامل تھا. جب ابو سفیان ہزاروں کا لشکر لے کر مدینہ کو تاراج کرنے آیا تو یہ دیکھ کر متحیر ہو گیا کہ پورے مدینے کے ارد گرد خندق کھدی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ عرب اس طرح کی لڑائی کبھی نہیں کرتے. یہ انداز ایران کا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایرانی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرنے کا مشورہ دیا. لشکر کفار نے خندق کے گرد خیمے نصب کیے اور عمر بن عبدود خندق کا جائزہ لینے لگا. ایک مقام سے اسے خندق کچھ تنگ نظر آئی تو اس نے گھوڑے کو جولان دی اور خندق پار کر گیا اور اس خیمے کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. اس نے آتے ہی مبارز طلبی کی لیکن اس کے رعب کی وجہ سے کوئی بھی اس کے سامنے جانے کے لیے آمادہ نہ ہوا. آخر کار حضرت علی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ اس کے مقابلے میں جاؤں گا. رسول اکرم نے فرمایا یہ عمر بن عبدود ہے. حضرت علی نے کہا مولا یہ عمر بن عبدود ہے تو میں علی ابن ابی طالب ہوں. بہر نو حضرت علی رسول خدا کی دعا لے کر عمر بن عبدود کے مقابلے میں چلے گئے تو رسول نے فرمایا سارے کا سارا اسلام سارے کے سارے کفر کی طرف جا رہا ہے. حضرت علی نے جاتے ہی اس سے کہا میں نے سنا ہے کہ تو کہتا ہے کہ جو شخص میرے سامنے 3 چیزیں رکھے گا تو میں ایک بات ضرور قبول کروں گا. عمر نے کہا ہاں یہ درست ہے. حضرت علی نے فرمایا میری پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام قبول کر لے اور ابدی نجات حاصل کر لے. اس نے کہا یہ ناممکن ہے. تو حضرت علی نے فرمایا پھر میدان چھوڑ کر واپس چلا جا. اس نے کہا یہ بھی ناممکن ہے. اگر آج میں میدان چھوڑ کر واپس چلا گیا تو عرب کی عورتیں مجھے تانے دیں گی. حضرت علی نے فرمایا تو سوار ہے اور میں پیادہ ہوں. گھوڑے سے اتر آ اور مجھ سے جنگ کر. عمر نے کہا یہ بات مبنی بر انصاف ہے. گھوڑے سے اترا اور حضرت علی علیہ السلام پر وار کیا. حضرت علی نے اس کے تمام وار رد کر دیے. پھر حضرت علی نے اس پر حملہ کیا. عمر بن عبدود پشت کے بل گرا. حضرت علی اس کے سینے پر سوار ہو گئے. تمام صحابہ یہ منظر دیکھ رہے تھے. پھر اچانک لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ علی اس کے سینے سے اتر گئے اور ٹہلنے لگے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علی سے کہیں کہ اسے جلدی سے قتل کر دے. حضور نے فرمایا اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. علی اپنے کام کو بخوبی جانتا ہے. کچھ دیر بعد حضرت علی نے اسے دوبارہ پچھاڑا اور قتل کر دیا. رسول خدا نے ارشاد فرمایا خندق کے روز علی کا وار جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. جب حضرت علی علیہ السلام عمر بن عبدود کا سر لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے علی سے پوچھا یا علی تم نے دشمن کو زیر کر کے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ حضرت علی نے عرض کی مولا جب میں نے اسے زیر کیا تو اس نے میرے ساتھ بے ادبی کی. اس نے میرے چہرے پر تھوکا تھا جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا. میں نے دل میں سوچا کہ اگر اسی حالت میں اسے قتل کر دوں تو کیا رضائے الہی میں میرا غصہ بھی شامل ہوگا. اور مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تو نے فلاں کافر کو جب قتل کیا تھا تو میں اس میں تمہارا اپنا غصہ بھی شامل تھا. اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا. جب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اسے قتل کر دیا اور زیر کیا. عارف رومی نے اس واقعے کو یوں قلم بند کیا ہے از علی آموز اخلاص عمل شیر حق رادان منزع از دخل. اب یہاں پہ ایک مکمل فارسی کی نظم موجود ہے. ریفرنس انوار نعمانیہ عین الحیا مثنوی مولوی. اگلا واقعہ ہے عمل اخلاص کی تاثیر. ایک عابد نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے چند افراد ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں. اسے یہ دیکھ کر بے حد دکھ ہوا. اس نے گھر سے کلہاڑا اٹھایا اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا. ابھی وہ راستے میں تھا کہ شیطان انسانی صورت میں اس کے سامنے نمودار ہوا اور اس سے کہا بندہ خدا تو یہ فضول کام کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کام سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ خواہ مخواہ تو نے اپنی عبادت کو چھوڑا اور بے فائدہ کام کرنے کے لیے چل پڑا. تو نے اپنا وقت ضائع کیا ہے. اس وقت میں تو اچھا ذکر الہی کر سکتا تھا. عابد کو اس کی باتوں پر غصہ آیا. آخرکار دونوں گتھم گتھا ہو گئے. چند ثانیوں میں شیطان مغلوب ہو گیا اور عابد اس کے سینے پر بیٹھ گیا. شیطان نے جب اپنے آپ کو مغلوب پایا تو اس نے عابد سے کہا کہ ہم تم آپس میں
مصالحت کر سکتے ہیں۔ تم اس درخت کو ہاتھ نہ لگاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں روزانہ 2 دینار تمہیں دوں گا اور 2 دینار روزانہ تمہارے سرہانے کے نیچے موجود ہوں گے۔ ان دیناروں سے تم اپنی حاجت پوری کرنا اور غریبوں کی مدد بھی کرنا۔ عابد راضی ہو گیا اور درخت کاٹے بغیر واپس آ گیا۔ 2 دن تک عابد کے سرہانے تلے دینار پائے گئے، لیکن تیسرے دن اسے سرہانے کے نیچے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اب کی بار عابد کو پھر غصہ آیا اور کلہاڑا اٹھا کر درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں پھر شیطان انسانی صورت میں سے کھڑا نظر آیا۔ شیطان نے ڈانٹ کر کہا، کہاں جا رہا ہے؟ عابد نے کہا، درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، میں تجھے ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ بالآخر وہ دونوں ایک بار پھر گتھم گتھا ہو گئے۔ دونوں میں لڑائی ہونے لگی۔ چند ثانیوں میں شیطان نے عابد کو مغلوب کر دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گیا اور کہا، اگر تو نے درخت کاٹنے کا دوبارہ نام لیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ عابد نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ درخت کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، بس تم مجھے چھوڑ دو اور یہ بتاؤ کہ پہلی مرتبہ تو مغلوب ہو گیا تھا اور اس مرتبہ تو مجھ پر کیسے غالب آ گیا؟ شیطان نے کہا، پچھلی مرتبہ تو رضائے الہی کے غرض سے درخت کاٹنے جا رہا تھا، اسی لیے میں ہار گیا تھا، کیونکہ ہم ان پر غلبہ نہیں پا سکتے جو اللہ کے لیے خالص عمل کرتے ہیں، اور اس مرتبہ تو محبت توحید کے جذبے سے نہیں آیا تھا، تجھے رقم کے نہ ملنے کا افسوس تھا، اسی وجہ سے تو نے کلہاڑا اٹھایا تھا، اسی لیے اس مرتبہ تو مغلوب ہو گیا اور میں غالب ہو گیا۔ ریفرنس سے مستظرف جلد 2 صفحہ 154۔ اگلا واقعہ ہے خالص عمل کا نتیجہ۔ جابر جعفی نے یہ داستان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے کہ آن حضرت نے فرمایا کہ بہت عرصہ قبل 3 دوستوں نے ایک ساتھ سفر کیا اور راستہ چلتے ہوئے بارش ہو گئی۔ بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں جا گھسے۔ آندھی چلتی رہی، بارش اور اولے برستے رہے اور تینوں سہمے ہوئے اس منظر کو دیکھتے رہے۔ وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ الہی اس طوفان سے نجات دلا۔ اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا سا پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تو وہ سخت گھبرائے۔ پتھر ہٹانے کے لیے تینوں نے مل کر زور لگایا، مگر وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ اپنی جگہ سے ذرا سا نہ سرکا۔ غار سے باہر نکلنے کا اور کوئی راستہ نہ تھا۔ تینوں مسافر مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، دوستوں آؤ اپنے اپنے اچھے کاموں کو یاد کر کے خدا سے دعا مانگیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ ایک مسافر نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں۔ میں نے حرام کا لقمہ نہ کبھی خود کھایا اور نہ کبھی اپنے بچوں کو کھلایا۔ خدایا، اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا کر مجھے موت کے منہ سے نکال دے۔ پتھر ذرا سا سرکا اور باہر سے روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر آنے لگی۔ دوسرا مسافر بولا، اے خدا، تو جانتا ہے میں نے ہمیشہ غریبوں محتاجوں کی مدد کی اور کسی سائل کو اپنے دروازے سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں پھیرا۔ اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو ہمیں ہلاکت سے نجات بخش۔ پتھر اور ذرا سا سرک گیا، مگر ابھی بھی اتنی جگہ خالی نہ ہوئی کہ اس میں سے ایک آدمی باہر نکل سکے۔ تیسرے مسافر نے کہا، الہی، تو جانتا ہے کہ میں سارا دن اپنی بکریاں چراتا ہوں، شام کو گھر آتا ہوں، بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں اور وہ دودھ سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو دیتا ہوں۔ میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں۔ اگر میرا یہ کام تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ جو ہی دعا ختم ہوئی، پتھر لڑکا اور نیچے جا گرا اور غار کا منہ کھل گیا۔ اس وقت تک آندھی اور بارش کا طوفان ختم ہو چکا تھا۔ تینوں مسافروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور غار سے باہر نکل کر اپنے رستے پر چل دیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صدق اللہ نجا، جو صدق و راستی کے در سے خدا کے پاس آیا اس نے نجات پائی۔ ریفرنس ہے محاسن برقی صفحہ نمبر 253۔ اگلا واقعہ ہے اجر بقدر خلوص۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ میں جہاد کے غرض سے گھر میں سے روانہ ہوا اور راستے میں ایک شخص کو میں نے توبرے فروخت کرتے ہوئے دیکھا۔ دل میں سوچا کہ ایک توبرا خرید لینا چاہیے، اس سے چند دن استفادہ بھی کروں گا اور جب فلاں مقام پر پہنچوں گا تو یہ توبرا فروخت کر دوں گا، جس سے مجھے کچھ منافع بھی حاصل ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے توبرا خرید لیا اور رات ہوئی، میں سو گیا تو خواب میں 2 فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، مجاہدین کے نام لکھو۔ اس نے نام لکھنے شروع کر دیے۔
ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا اس کے متعلق لکھو کہ یہ تجارت کے لیے آیا تھا، اور میرے علاوہ ایک اور شخص کے لیے کہا کہ اس کے متعلق لکھو کہ یہ خود نمائی اور ریا کے تحت شریک ہوا تھا۔ میں نے رو رو کر فرشتوں سے کہا کہ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے، میں تجارت کے لیے نہیں خالص جہاد کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ فرشتے نے کہا تو کیا تو نے حصول منفعت کی غرض سے توبرہ نہیں خریدا؟ میں نے کہا خدا گواہ ہے میں تاجر نہیں ہوں، میں جہاد کے لیے گھر سے چلا تھا اور تجارت کے لیے نہیں چلا تھا۔ اور اس کے ساتھ میں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ یہ سن کر اس فرشتے نے دوسرے سے کہا اچھا تم یہ لکھو کہ یہ گھر سے جہاد کی نیت سے نکلا تھا، البتہ راستے میں اس نے توبرے کو تجارت کی غرض سے خریدا، اس کے متعلق جو اللہ مناسب سمجھے خود ہی فیصلہ کر لے گا۔ ریفرنس نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ نمبر 4۔ اگلا واقعہ ہے اخلاص کی تاثیر ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ محدث قمی نے سفینہ کی جلد اول میں شیخ شرف الدین بن مونس کی کتاب مختصر الاحیاء سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو زمین پر رہنے والے مختلف حیوانات ان کی زیارت و سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے آنے والے جانوروں کو ان کی حیثیت کے مطابق دعا فرمائی۔ ہرنوں کا ایک دستہ آدم علیہ السلام کے سلام کے لیے ان کے پاس آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں نافع مشک عطا فرمایا۔ جب یہ ہرن مشک کے امین بن کر اپنی قوم میں گئے تو دوسرے ہرنوں نے کہا کہ آج ہمیں تم سے عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور آج سے قبل یہ خوشبو تم میں نہیں ہوتی تھی، یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ ہرنوں نے کہا ہم صفی اللہ کی زیارت اور سلام کے لیے گئے تھے، انہوں نے ہماری پشت پر دست شفقت پھیرا اور ہمیں ہمارے حق میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نافع مشک کا حامل بنا دیا۔ جب دوسرے ہرنوں نے سنا تو انہوں نے بھی کہا تو ہم بھی آدم کے پاس نافع مشک حاصل کرنے جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت آدم نے ان کے پشت پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی۔ انہوں نے واپس آ کر ہرنوں کی پہلی ٹولی سے کہا ہم نے بھی آدم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے ہماری پشت پر بھی دست شفقت پھیرا اور دعا بھی فرمائی، مگر ہمارے اندر وہ خوشبو پیدا نہیں ہوئی جو تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے۔ تو دوسرے ہرنوں نے جواب دیا ہماری اور تمہاری نیت میں فرق تھا، ہماری نیت سلام کی تھی، لہٰذا اللہ نے ہمیں خوشبو سے نوازا، اور تمہاری نیت خوشبو کی تھی، اس لیے تم محروم رہے۔ اگلا واقعہ ہے حضرت بہلول اور زبیدہ خاتون۔ ایک دن حضرت بہلول بچوں کی طرح تنکوں کے مکان بنا رہے تھے کہ ہارون و رشید کی بیوی زبیدہ کا وہاں سے گزر ہوا تو پوچھا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا جنت کے مکان بنا کر فروخت کر رہا ہوں۔ زبیدہ نے کہا پھر ایک مکان مجھے بھی عنایت کریں۔ بہلول نے تنکوں کا بنا ہوا ایک مکان زبیدہ کو دے دیا۔ زبیدہ نے اس کے بدلے میں اپنے گلے کا ہار اتار کر بہلول کے حوالے کیا اور تنکوں کا ننھا سا گھروندہ اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئی۔ ہارون و رشید گھر میں آیا، تنکوں کا گھروندہ دیکھ کر بیوی سے کہا یہ کیا ہے؟ زبیدہ نے کہا یہ جنت کا گھر ہے جسے میں نے ہار کے بدلے میں بہلول سے خریدا ہے۔ ہارون ہنسنے لگا اور کہنے لگا آج دیوانے نے تجھے بیوقوف بنا دیا ہے۔ رات ہوئی، ہارون سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور اسے بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے۔ پانی کی تلاش میں وہ ادھر ادھر مارا پھرنے لگا۔ اسی اثنا میں اسے ایک عظیم الشان محل نظر آیا۔ وہ اس محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل کے قریب آیا تو اس پر قصر زبیدہ کے الفاظ تحریر تھے۔ خوش ہو کر اندر جانے لگا تو دربانوں نے اسے روک دیا۔ اسی اثنا میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن ہارون بہلول کے پاس گیا، وہ تنکوں کے گھروندے بنا کر کھیل رہے تھے۔ ہارون نے کہا بہلول یہ کیا ہے؟ بہلول نے کہا یہ جنت کے گھر بنا کے بیچ رہا ہوں۔ ہارون نے کہا پھر ایک گھر مجھے بھی عطا کر دو۔ بہلول نے کہا اس کی قیمت پوری حکومت ہے۔ ہارون نے کہا تم نے میری بیوی کو تو ایک ہار کے بدلے میں جنت کا محل دیا تھا اور مجھ سے اتنی بڑی قیمت مانگ رہے ہو۔ بہلول نے کہا اس نے مجھ سے ان دیکھا سودا کیا تھا اور تم دیکھنے کے بعد سودا کر رہے ہو۔ ریفرنس آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا۔ اگلا واقعہ ہے بہلول اور ہارون رشید۔
ہارون الرشید نے بغداد میں ایک نہایت ہی خوبصورت مسجد تعمیر کرائی. کئی سال تک مسجد تعمیر ہوتی رہی. برسہ برس کی محنت کے بعد مسجد پائے تکمیل کو پہنچی. ایک دن ہارون اس مسجد میں نماز پڑھ کر نکل رہے تھے کہ دروازے پر بہلول نظر آئے. ہارون نے بہلول سے کہا کہ تم نے مسجد دیکھی؟ کیسی خوبصورت اور لاجواب مسجد ہے. بہلول نے کہا مسجد بہت خوبصورت ہے، آپ مہربانی کر کے اس کے صدر دروازے پر میرا نام کندہ کرا دیں. ہارون نے ناراض ہو کے کہا بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی، کوئی تک ہے کہ کروڑوں دینار میں خرچ کروں اور دروازے پر تیرا نام لکھا ہوا ہو. بہلول نے ہنس کر کہا اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ تو نے یہ مسجد خدا کے لیے نہیں بلکہ نمود و نمائش کے لیے تعمیر کرائی ہے. اگر تو نے یہ مسجد اللہ کے لیے بنائی ہوتی تو تیرے ذہن میں یہ بات کبھی بھی نہ آتی. بہلول کی یہ بات سن کر ہارون سخت شرمندہ ہوا. ریفرنس آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا. اگلا واقعہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کو نجات کیسے ملی. کتاب دارالسلام میں خزائن نراقی سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ایک عالم غالباً امیر محمد صالح خاتون آبادی علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے داماد بیان کرتے ہیں کہ علامہ مجلسی کی وفات کو 1 سال گزرا تو ایک رات عالم میں خواب میں علامہ مرحوم کی زیارت نصیب ہوئی. میں نے ان سے شکوہ کیا کہ آپ کو جلد زیارت کرانی چاہیے تھی، آپ نے اس قدر دیر کیوں کر دی. انہوں نے فرمایا کہ اب تک حساب میں مصروف تھا، اب حساب سے نجات ملی ہے تو تمہارے پاس آ گیا ہوں. میں نے پوچھا اللہ نے آپ کا حساب کس طرح سے کیا؟ علامہ مرحوم نے فرمایا جب میری روح وہاں پہنچی تو ندائے قدرت آئی کہ مجلسی ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہو. میں نے عرض کی پروردگار میں نے پوری زندگی تالیف و تصنیف میں قرآن و حدیث کی شرح لکھتے ہوئے گزاری ہے. خداوند عالم نے فرمایا سچ ہے تو نے بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں لیکن تم کتابوں کا انتصاب سلاطین کے نام سے کرتے تھے اور جب لوگ تمہاری کتاب کی تعریف کرتے تھے تو تم خوش ہوتے تھے. تمہاری کتابوں کی اجرت تمہیں زندگی ہی میں مل گئی ہے. میں نے پھر عرض کی پروردگار میں نے زندگی کا طویل حصہ امامت جمعہ میں صرف کر دیا ہے. خداوند عالم نے فرمایا سچ ہے تو جمعے کی امامت کیا کرتا تھا لیکن جب مقتدی زیادہ ہوتے تو خوش ہوتا تھا اور جب مقتدی کم ہوتے تو اداس ہوتا تھا. ایسے عمل ہماری بارگاہ کے شایان شان نہیں ہے. پھر میں نے ایک ایک کر کے اپنی نیکیاں گنوائیں مگر اللہ تعالیٰ نے میری کسی نیکی کو بھی قبول نہ کیا. آخر کار میں مایوس ہو گیا تو اسی اثنا میں یہ آواز سنائی دی مجلسی ہماری بارگاہ میں تمہارا ایک عمل اخلاص پر مبنی ہے اور وہ تمہارا وہ عمل ہماری بارگاہ میں مقبول ہے. اور تمہارا وہ عمل یہ ہے کہ ایک دن تم بازار سے گزر رہے تھے اور تمہارے ہاتھ میں ناشپاتی تھی. ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا. اس نے تمہارے ہاتھ میں ناشپاتی دیکھ کر ماں سے ناشپاتی کی ضد کی. بچے کی ماں نے کہا بیٹا صبر کرو میرے پاس رقم نہیں ہے. یہ سن کر تمہارا دل پسیجا اور تم نے بچے کو ناشپاتی دے دی تھی. ہم نے تمہارا وہ عمل قبول کر لیا اور اسی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت فرمائی ہے. ریفرنس منتخب التواریخ جلد صفحہ نمبر 177. عزیزان اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات. اصول کافی جلد 1 صفحہ 15. امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین کی سند سے روایت کی کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا خوشا حال اس کا جو اللہ کے لیے عبادت اور دعائے اخلاص کے ساتھ بجا لائے اور جو کچھ اس کی آنکھیں دیکھیں اس کی وجہ سے اس کے دل حق سے منحرف نہ ہو اور جو کچھ اس کے کان سنیں اس کی وجہ سے اللہ کی یاد کو نہ بھلائے اور اپنے غیر کو ملنے والی نعمات دیکھ کر اس کے سینے میں کسی قسم کا دکھ پیدا نہ ہو. اصول کافی جلد 2 صفحہ 16 پر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآنی آیت هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا سورہ ملک آیت نمبر 2. وہی خدا تو ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کس کا ہے. کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کیا، اس کی بجائے اس نے عمل کا مطالبہ کیا ہے اور اس نے عمل خوف خدا اور سچی نیت اور نیکی سے عبارت ہے. پھر آپ نے فرمایا کسی عمل پر مداومت کرنا یہاں تک کہ وہ خالص ہو جائے عمل سے زیادہ مشکل ہے، اور عمل خالص کی تعریف یہ ہے
کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف و ثنا کی امید نہ رکھی جائے، اور نیت عمل سے افضل ہے، بلکہ نیت ہی عین عمل ہے۔ پھر آپ نے بطور استشہادیہ آیت پڑھی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84، کہہ دو کہ ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس آیت میں لفظ شاکلتا سے مراد نیت ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16 پہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص پورے 40 روز اللہ پر ایمان خالص رکھے، یا آپ کے الفاظ یہ تھے کہ جو شخص 40 روز تک اچھے طریقے سے خدا کا ذکر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا سے بے اعتنائی کا جذبہ عطا کر دیتا ہے، اور اسے دنیا کے درد اور اس کی دوا کے متعلق آگاہی عطا کرتا ہے، اور اس کے دل میں حکمت کو جگہ دیتا ہے، اس کی زبان پر حکمت جاری کرتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان الذین اتخذوا العجل، سورہ اعراف کی آیت نمبر 152، بے شک جن لوگوں نے گوشالہ کو معبود بنا لیا تو ان کے رب کی طرف سے اس پر غضب نازل ہوگا، اور دنیاوی زندگی میں انہیں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افطرا کرنے والوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ تم بدعتی کو ہمیشہ ذلیل اور افطرا پرداز دیکھو گے، اور اللہ رسول اور اہل بیت پر جو افطرا پردازی کرے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 16 پر ہے کہ سفیان بن عینیہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سورہ شورى آیت نمبر 89 وائے اس کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر پیش ہو کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا قلب سلیم وہ صاف ستھرا دل ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہو، تو اس میں اللہ کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، اور ہر وہ دل جس میں شرک یا شک ہو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زہد کا اسی لیے حکم دیا تھا تاکہ انسان کا دل دنیاوی آلائشوں سے پاک صاف ہو اور آخرت کے لائق ہو جائے۔ محاسن برقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253 اور 255 پر ہے۔ اسماعیل بن یسار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا رب بڑا ہی قدردان ہے۔ ایک شخص 2 رکعت نماز خالص خدا کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ ان 2 رکعت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور ایک شخص رضا خداوندی کے لیے 1 درہم بطور صدقہ دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص تھوڑے عمل کے ذریعے سے خدا کی رضا کو طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے عمل کو بھی بڑا عمل کر کے دکھائے گا، اور جو لوگوں کے دکھانے کے لیے اپنے جسم کو عبادت میں تھکائے اور شب زندہ داری بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ بدلہ دے گا کہ جو بھی اس کے عمل کو سنے گا وہ اس کے عمل کو قلیل ترین خیال کرے گا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ریڈنگ کا یہ پارٹ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے باب 8 پیش کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر ہوگا 254 اور ہیڈنگ ہوگی دینی فرائض کی اہمیت۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔